آج کا عنوان ہے دنیا کا عظیم نکاح مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کیونکہ سفر کے مہینہ میں ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اور بہت ہی عظیم نکاح ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ پہلی بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، دوسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم سلام اللہ علیہا، تیسری بیٹی کا نام ہے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، چوتھی بیٹی کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پہلی بیٹی کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا، اس کے بعد سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ ان دونوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح مولا علی خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام محمد، والدہ کا نام ختیجہ بنت خویلد۔ سیدہ فاطمہ نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ فاطمہ فاطم سے ہے جس کا معنی ہے رکنے والا، باز رہنے والا، اور فاطمہ کا معنی ہے رکنے والی، باز رہنے والی، دنیا کی ہر عیش و عشرت سے اپنے آپ کو دور رکھا، یہ معنی ہے فاطمہ کا۔ ان کے لقب بہت ہی زیادہ ہیں۔ زہرا، زہرا بھی لقب ہے۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، سفیدی والی عورت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خوبصورت بھی تھی اور رنگ بھی نہایت ہی گورا تھا۔ ان کا لقب بطول بھی ہے۔ بطول کا معنی ہے جو دنیا و ما فیہا سے بالکل الگ ہو، بس صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طالبہ ہو، اور اللہ اور اس کے مقدس دین کے لیے لہو لعب کی زندگی کو ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی سیرت بالخصوص ہماری مستورات کے لیے، خواتین اسلام کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے لیے آئیڈیل ہے۔ آج کی عورتیں، آج کی بہنیں، بیٹیاں کفر کی تہذیب کی نقل میں اپنی عزت و ناموس سے بالکل بے خبر ہو رہی ہیں، تو ایسی عورتوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کے زندگی کے پہلو ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، نکاح ہے، یہ ساری چیزیں ہماری مستورات کو پڑھنی چاہیے۔ ان جیسا بچپن گزاریں، ان جیسا جوانی گزاریں، ان جیسی شادی کا ماحول ہو۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ خاتون جنت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو بیٹیوں کے ساتھ محبت جتانی بھی چاہیے۔ یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، جس طرح بیٹے رحمت ہوتے ہیں اسی طرح بیٹیاں بھی کچھ کم نہیں ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بھی بڑی رحمتیں برکتیں اتاری ہیں۔ بیٹیوں کا مقام اگر جاننا ہو تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اذا رآہا قد اقبلت، سیدہ فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھتے رحب بہا، اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، ثم قام الیہا، پھر فاطمہ کی طرف اٹھ کر جاتے، فقبلہا، سیدہ فاطمہ کی پیشانی کو چومتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، ثم جاء بہا حتی یجلسہا مکانہ، آپ علیہ السلام اس کو اپنے پاس لے کر آتے اور اپنی جگہ میں اس کو بٹھا لیتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹیوں کا استقبال کیا کرتے تھے، اس طرح بیٹیوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ پہلی چیز آپ فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، آپ خوش ہوتے، اس کا بوسہ لیتے، اپنی جگہ پر بٹھا لیتے، پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ پاک نے یہ سلیقہ دیا، انتہا درجہ کی اپنے ابو جان کی فرما بردار تھی، یہ بھی جب سرکار کو دیکھتی، اپنے ابا جی کو دیکھتی، فقامت، آپ بھی کھڑی ہو جاتی، رحبت، آپ دل سے خوش ہوتی، فقبلت ہو، آپ علیہ السلام کا بوسہ لیتی اور آپ علیہ السلام کو اپنی جگہ پر بٹھا لیتی۔ یہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، اس کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں سے پیار کرنا چاہیے اور اسی انداز سے، لیکن معاشرہ میں اس کو شاید ہی اچھا نہ سمجھا جائے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقہ میں ثواب ہیں، ہر سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں، والدین کو پیغام دیتا ہوں، بھائیوں کو بھی پیغام دیتا ہوں، جب بھی آپ کی بچی آپ کے گھر تشریف لائے اس کا استقبال کریں، کھڑے ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیں، اپنی جگہ پر اس کو بٹھائیں۔ بیٹیوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر، آپ کے سسرال میں آپ کے والدین تشریف لاتے ہیں تو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، ان کو اپنی نشست پر بٹھائیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیں، ایک یہ محبت کا انداز ہے۔ اور بیٹیوں سے تو ماں باپ انتہا درجہ کا پیار کرتے ہیں کہ جائیداد بیٹوں کے نام کر دی، بیٹیوں کو جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ ماں باپ بیٹیوں سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ بیٹا معاف کر دیں، اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ دے دیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ بھائی جب جائیداد کو اپنے نام کروا لیتے ہیں
اب وہ ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ جب ماں باپ سے ان کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، ان کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تو وہی ماں باپ اپنی بیٹی کے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن بیٹی کبھی یہ نہیں کہتی ابا جی آپ نے سراسر ناانصافی کی، کبھی اس بات کو نہیں دہرایا ابا جی جس کے ساتھ آپ کو امیدیں وابستہ تھی، آج دیکھ لو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، ایسا کچھ نہیں بولتی۔ اب وہ اپنے گھر میں رکھتی ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہیں، اپنے ساس کی، اپنے سسر کی، اپنے دیور جیٹھ دیگر رشتہ داروں کی نوک جھونک کو بھی برداشت کر لیتی ہے اور ہنس کر اس کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن کبھی بھی اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دیتی۔ یہ ہے بیٹی کی شان، یہ ہے بیٹی کی عظمت۔ جتنا بیٹی ماں باپ سے پیار کریں، ماں باپ کو بھی چاہیے بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی پیار کریں، اور بیٹیوں کے ساتھ جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، بیٹوں کے بنسبت بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دخلت علی امرأۃ معها ابنتان لہا، ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے پاس دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، تسأل فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ واحدہ، اب اس نے مجھ سے سوال کیا، مانگا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، اب ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہ تھا، میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، فآتیتها ایاها، وہ کھجور بھی میں نے اس عورت کو دے دی، فقسمتها بین ابنتیها، اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، ولم تأکل منہا، اس کھجور سے خود نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتی نہیں، ایک کھجور تو ملی ہے، بچیوں کو بھوک لگی تو کیا مطلب ماں کو بھوک نے نہیں ستایا ہوگا، یہ سارا ماجرا دیکھا، فقامت فخرجت، وہ عورت پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، فأخبرتہ، یہ سارا واقعہ میں نے حضور کو سنایا کہ حضور ایک عورت آئی ہے، اس کو بھی بھوک لگی ہے، اس کے بچوں کو بھی بھوک لگی ہے، اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، وہ میں نے دے دی، اس عورت نے اس کھجور کے بھی دو ٹکڑے کیے، اپنی بچیوں میں اس کو تقسیم کر دیا اور خود ایسا ہی بھوکے پیٹ سے چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عالی شان جملہ ارشاد فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، فرمایا جس شخص کو بھی بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، بچیوں کی وجہ سے ماں باپ کو تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، لیکن ماں باپ نے ان بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، کن لہ سترا من النار، وہ بچیاں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو بچیاں یہ بھی اللہ پاک کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اگر ان کے بارے میں احادیث پڑھیں تو یقین مانے بندے کے خیالات اور احساسات ایسے بن جاتے ہیں کہ بس بیٹیاں ہی ہوں۔ اللہ پاک بیٹیاں بھی عطا فرمائے، بیٹوں کی دولت بھی عطا فرمائے۔
تو دونوں ہی اللہ کو پسند ہیں، لیکن اللہ پاک کے جب فیصلے بیٹیوں کے ساتھ ہو جائیں تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بیٹی عطا فرمائی، اور نہایت ہی انمول بیٹی، دنیا سے بے رغبتی، عبادت کے ساتھ اپنا بچپن اور جوانی گزارا، اور چھوٹی سی عمر میں ماں باپ کی تکلیف کو بھی دیکھا۔ چھوٹی سی عمر میں ابھی زندگی کی 9 بہاریں دیکھی ہیں کہ ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا جاتی ہیں۔ اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر اپنے ابو کی تکلیفوں کو بھی دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں بیت اللہ کے سایہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل شراب کا ڈیرا لگا کر بیت اللہ کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے، میں اس کو انعام دوں گا جو اس نماز پڑھنے والے پر اوجڑی ڈال دے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں شخص نے اونٹ ذبح کیا ہے، جو اس کی اوجڑی کو اٹھا کر لائے گا اور اس نماز پڑھنے والے پر ڈال دے گا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ عقبہ بن محیط کہتا ہے، یہ کام میرے سوا کون کر سکتا ہے؟ وہ عقبہ بن محیط کھڑا ہوتا ہے، اونٹ کی اوجڑی کو اٹھا کر لایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کی کمر مبارک پر، آپ کی پشت مبارک پر اس اوجڑی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا گزر وہاں سے ہوا تو دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ پر اوجڑی پڑی ہوئی ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود بذات خود کمزور بھی ہیں اور قد میں چھوٹے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، ہم عطیات کی شکل میں بیٹھے ہوں اور عبداللہ بن مسعود کھڑا ہو، پھر بھی ہم سے چھوٹا معلوم ہوتا ہے، یعنی اس قدر ان کا قد مبارک تھا۔ اوجڑی کھینچنے کی کوشش کی لیکن اوجڑی کھینچ نہ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر اطلاع دیتے ہیں۔ فاطمہ دروازے پر ملتی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ابھی ننھی سی جان ہے۔ فرمایا، فاطمہ تجھے پتہ نہیں تیرے باپ کے ساتھ، تیرے بابا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ابو جاہل نے باہر شراب کا ڈیرا لگایا ہوا ہے اور آپ کے بابا کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، اور آپ کے بابا کی کمر پر اوجڑی کو ڈالا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور یوں پہلوانوں کی طرح، نہ جانے اس بچی میں کتنی طاقت آ گئی، یہ صرف جذبات ہیں، محبت ہیں۔ کوئی بچی اپنے ماں باپ کی دکھ کو، اپنے ماں باپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، اپنے وجود سے زیادہ، اپنے طاقت سے زیادہ اپنے والدین کے لیے لڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب جب جا کر دیکھا کہ بابا جان سجدے کی حالت میں ہیں، اوجڑی آپ کی کمر مبارک پر پڑی ہوئی ہے، اب اس کو کھینچنے لگی، ہٹانے کی بڑی کوشش کی۔ ابو جہل اس ماجرے کو دیکھ کر ہنس رہا ہے، اس کے ساتھ جتنے لوگ شراب پی کر مست ہیں، اس بچی کی اس حالت کو دیکھ کر بجائے افسوس پر رونے کے استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ بچی لپٹی ہوئی ہے، چپٹی ہوئی ہے۔ جب تک اس اوجڑی کو اپنے بابا کی کمر سے ہٹا نہ دیا، اس وقت تک آپ نے سانس نہ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، نماز کے بعد اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے اور رونے لگ گئے۔
سیدہ فاطمہ نے جب یہ دکھ دیکھا اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دے، اس کو آخرت میں بھی ذلیل کر دے، اس کو دنیا والوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنا دے۔ ابھی یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، ابھی یہ آوازیں نکل رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کو پکڑا، ننھے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا فاطمہ تیرا بابا ان لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اس کے بدلے میں ان لوگوں کو بد دعا کرے۔ فاطمہ اگر تو نے بد دعا کر دی تو یہ لوگ بچ نہ سکیں گے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر اپنے ابا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کرتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتہا درجہ کے پیار کیا کرتے تھے۔ تو سفر کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کرنی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کی نظر تھی کہ یہ نسبت ہمیں مل جائے، اچھا گھر ہو، نیک سیرت بیٹی کسی کے گھر موجود ہو تو بہت سارے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے، اور اس میں چاہت رکھنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار کا نکاح علی سے کر دیں گے۔ سیدنا علی سے کہا کہ علی جاؤ حضور سے یہ سعادت حاصل کر لو۔ بڑے با ادب تھے، با ادب با نصیب، گئے ڈرتے ہوئے گئے، شوق باز انداز سے نہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور جا کر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، نماز کی شکل میں جس طرح بیٹھتے ہیں، اور کچھ کہا نہ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے، فرمایا علی لگتا ہے فاطمہ کے رشتہ کے لیے آیا ہے۔ فرمایا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ یہ سعادت مجھے مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی جاؤ پھر مہر کا انتظام کرو، مہر نکاح کے لیے شرط ہوتا ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہاں ایک زرہ ہے جو جنگ احد میں مال غنیمت میں مجھے ملی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اسے جا کر بیچ دو۔ اب وہ مدینہ کے بازار میں جاتے ہیں اس کو فروخت کرنے کے لیے، راستے میں سیدنا عثمان ملتے ہیں، پوچھتے ہیں علی بھائی کہاں کا ارادہ ہے، بڑے خوش موڈ میں نظر آ رہے ہو۔ کہا کہ بھائی عثمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ کرنا ہے، اس کے لیے شادی سے پہلے مہر کا بندوبست کرنا ہے۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں بھائی علی کتنے میں فروخت کرو گے؟ کہا کہ وہی بس 100-125 روپے میں یہ فروخت ہو جائے گی، اور اس سے زیادہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی اس کو خرید لیتے ہیں، خرید کر جانے لگے، پھر آواز دیتے ہیں، فرمایا بھائی علی ذرا واپس آنا، یہ زرہ بھی ساتھ لے جاؤ اور کچھ روپے بھی اور ساتھ لے جاؤ، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سیدنا علی چلے جاتے ہیں۔ حضور علی نے مہر کا بندوبست کر لیا ہے، اب شادی کے لیے نکاح کی تقریب کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ جس دن مولا علی کا نکاح تھا اس دن آپ مزدوری کرنے گئے تاکہ جو مہمان ہیں
اس طرف سے خرچ تو کرنا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان اکٹھا کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بلواتے ہیں تو پتہ چلا کہ علی تو مزدوری کر رہا ہے، اور اسی خستہ حالت میں آپ کی خدمت عالی میں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا علی جاؤ، تیاری کرو، غسل کرو، کپڑے پہنو اور مسجد نبوی میں تشریف لے آؤ۔ علی وقت مقررہ پر مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نکاح پڑھاتے ہیں۔ نکاح کے گواہ کون ہیں؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لو، نکاح کے گواہ کے بارے میں پوچھو گے تو یہی کچھ لکھا ہوگا کہ مولا علی کے نکاح کے گواہ جو ہیں، دو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ایک یار غار ہیں، ایک مراد نبی ہیں۔ مولا علی کے نکاح کو تو مانتے ہو، لیکن اس کے گواہ جو ہیں ان کا احترام نہیں کرتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اگر مولا علی سے محبت ہے، اس کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت ہے، ان کے گواہوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ دونوں گواہ بنے۔ کتنا بڑا عظیم نکاح ہے۔ پھر جب رخصتی کا وقت آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہاتھ رکھنے سے قبل کچھ منظر ایسا بنا، آپ کو اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ فاطمہ کی والدہ ہے، وہ یاد آ گئی۔ اچھی بیوی ہو، ہر خوشی کے موقع پر وہ یاد آتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایک تو بیٹی کی جدائی کا غم ہے، اپنی بیوی کی جدائی کا غم ہے، رخصتی کا وقت ہے۔ ادھر اپنی بیٹی پر نظر پڑی سیدہ فاطمہ الزہرا پر، وہ بھی رو رہی ہیں۔ ان کی کیفیت کے بارے میں پتہ چلا تو معلوم ہوا ان کو بھی اپنی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ رہی ہیں۔ اور اسی دوران امہات المومنین میں سے ایک ماں نے بھی کہہ دیا، کاش آج فاطمہ کی ماں زندہ ہوتی تو اپنے دستے شفقت رکھتی اور اس طرح اپنی بیٹی کو رخصت کرتی۔ کیا خوب ہی منظر ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے اور آپ رونے لگ جاتی ہیں۔ آپ سے تحمل نہیں ہوتا۔ آپ کوشش کرتی ہیں صبر میں، حوصلے میں آنے کی، لیکن ماں کی جدائی کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، کہا کہ حضور آپ بھی اپنی بیوی کے لیے رو رہے ہیں، کتنا وقت بیت چکا ہے؟ فرمایا میں کیوں نہ یاد کروں۔ تو مکہ کی بہت بڑی رئیسہ تھی، مالدار عورت تھی، اور میرے غریب گھر میں بڑے قناعت کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ آج مالدار عورت کسی غریب کے گھر میں آ جائے، سب کو پریشان کر دیتی ہے، سب کی دوڑیں لگوا دیتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی سب سے بڑی رئیس عورت تھی۔ فرمایا میں کیوں نہ یاد کروں، اتنی بڑی رئیسہ عورت ہے۔ میرا چاچا میرے جسم پر مٹی پھینک کر جایا کرتا تھا، اور میری بیوی سیدہ خدیجہ اس کو صاف کیا کرتی تھی۔ مکہ کے لوگ مجھ پر پتھر برساتے تھے، زخم پڑ گیا۔ میری بیوی سیدہ خدیجہ نہایتی عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے زخموں پر مرہم لگایا کرتی تھی۔ ایک وقت وہ بھی تھا اسلام کے لیے جب بھی مجھے مال کی ضرورت پڑتی، سیدہ خدیجہ ہر وقت حاضر ہوتی، آپ کا جب دل چاہتا اس مال سے خرچ کر لیتے، اور آپ نے اس وقت دست شفقت اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے سر پر رکھا اور فرمایا فاطمہ میں نے علی کا انتخاب کیا ہے، اس کے تقوی کو دیکھ کر، اس کی طاقت کو دیکھ کر نہیں، اس کے مال کو دیکھ کر نہیں، وہ تو اتنا غریب ہے
اس کے پاس اپنا گھر بھی موجود نہیں، اس کے گھر کی لپائی بھی امہات المومنین نے کی ہے، علی تو بس مزدور ہے، میں نے اس کے تقوی کو دیکھا ہے۔ فاطمہ علی کو تنگ نہ کرنا، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار لینا، علی جو کھانے کے لیے دے وہ کھا لینا، جو پہننے کے لیے دے وہ پہن لینا، علی سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کرنا۔ آج اگر ہر یہی ماں باپ رخصتی کے وقت اپنی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہی وعظ و نصیحت کرے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کرنا، اپنے شوہر کو تنگ نہ کرنا، کبھی اپنے شوہر سے ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری میں اپنا بقیہ وقت گزارنا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی میں کچھ انبن ہو گئی۔ انبن ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر یہ انبن نہ ہوتی تو ہم تک یہ پیغام نہ پہنچتا کہ انبن کو کیسے سلجھایا جائے، ناراضگی کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ مولا علی کی اور سیدہ فاطمہ کی تھوڑی انبن ہو گئی، گھر میں ہو ہی جاتی ہیں۔ اب ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی، اپنے بابا سے کہا ابا جی علی سے تھوڑی ناراضگی ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا میں تو امام الانبیاء ہوں، علی میرا احترام کرتا ہے، آپ بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا میری بیٹی فاطمہ علی سے ناراض ہو کر میرے گھر آئی ہے، خدا سے ڈر، اگر تجھے ابھی موت آ گئی تو میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے، بچی ناراض ہو کر اپنے گھر چلے جائے تو ماں باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نمٹ لیں گے، تیرے یہ 10-12 بھائی کس لیے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ ابھی فوری اپنے گھر واپس ہو جا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی علی کے فکر میں نکل پڑے۔ گھر جا کر دیکھا، پوچھا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ کہا کہ حضور گھر میں نہیں، ذرا باہر چلے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں مولا علی لیٹے ہوئے ہیں مٹی پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش انداز سے اور علی کے لیے اپنا ہاتھ یوں بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کم یا ابت تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ دے کر اس کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کی کمر سے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑتے ہیں۔ یہ سب کے لیے سبق ہے، جب بات بنانی ہو تو سسر کو بھی ذرا کمر جھکانی پڑے گی، گھر میں بھی تھوڑی عاجزی ہونی چاہیے، وہ تو وقت کا امام ہے، اس کے باوجود اپنے داماد علی کے کمر سے مٹی جھاڑ رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز کو دیکھا تو مولا علی کو یہ انداز اتنا پسند آیا، ساری زندگی کہتے رہے علی سے بلانا مجھے اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ حضور نے جو کنیت مجھے دی ہے، کم یا ابت تراب، ابت تراب کے نام سے بلانا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، یہ ایک سبق ہے۔ اگر ناراضگی ہو جائے، نوک جھونک کا معاملہ بن جائے، تھوڑی انبن ہو جائے تو سب کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ بچی کو گھر میں نہ بٹھائیں، بچی کو فوری طور پر بلکہ سختی کریں کہ تیری مجال کیسے ہوئی کہ تو اپنے خاوند کی بلا اجازت اس گھر میں آ گئی، تو نے قدم کیوں رکھا؟ اگر حوصلہ دیں گے کہ عدالتیں ہم بھگت لیں گے، ہاں جی اس کا ہم ایسا علاج کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ایک تو بیوی کے ذہن سے اپنے شوہر کی عظمت نکل جائے گی، وہ کبھی بھی اپنے شوہر کا فرما بردار نہیں بن سکے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
رخصتی کے وقت اپنے بچی کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا علی کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے ہر معاملے میں، اور علی کو تنگ نہیں کرنا، علی کی پسلیوں کو دیکھ کر مطالبات کرنے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کبھی مطالبات نہیں کیے۔ خاتون جنتی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی اور خود پانی کا ڈول بھر کر لایا کرتی تھی۔ آج تو عورتوں کے لیے ساری سہولتیں گھروں میں موجود ہیں، چکی پیسنے کی ضرورت نہیں، آٹا پسایا مل جاتا ہے، صرف گوندنا پڑتا ہے، لیکن گوندنے کے لیے بھی بڑی منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھ کر شوہر کو اور بیوی کو اپنی زندگی بنانی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ جل شان ہو سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی